زیارت پہ دھیان دیں، موبائل رکھ دیں، بات نہ کریں. جب سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو کیا بتایا جا رہا، کیا دکھایا جا رہا. اسی طرح صاحب تو یہ تھوڑا سا آگے آپ کے الٹے ہاتھ پہ مسجد ہے، یہ پنک کلر کی، اس کا نام مسجد اجابہ ہے. 3 دعائیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، 2 اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھیں، تیسری کو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا. یہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ دیکھیے مسجد اجابہ، یہ ایک مینار دکھ رہا ہے، گنبد دکھ رہا ہے، یہ ہے مسجد اجابہ. یہ فرض نماز کے ٹائم کھلتی ہے، یہ نماز ہوتی ہے، اس میں ہی نماز. اگر آپ آنا چاہیں تو بعد میں آ سکتے ہیں، فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل شکرانے یہاں بھی کا ادا کر سکتے ہیں. مستصفہ توڑ دیے، مستصفہ نور. حسب اللہ. ہاں توڑ. جنت کی عورتوں کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آرام فرما ہیں. بھائی صاحب یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے، یہ دنیا کا خوبصورت نظارہ جنت البقیع. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے حاجی صاحب، سیدھے ہاتھ پہ اللہ کے رسول کا روضہ اور جنت البقیع کا منظر دیکھیے. سلام پیش کرنے کا آسان طریقہ ہے صاحب، آپ بھی میرے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آرام فرما ہیں، اور آپ کے نواسہ رسول نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں. خلیفہ ثالث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں. ایسا جنت البقیع میں 10,000 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سائے کے نیچے آرام فرما ہیں. اور جنت البقیع میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چپل نہیں پہنی تھی. وہ ننگے پیر مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود صرف 1 مرتبہ حج فرمایا تھا. کسی نے سوال کر لیا، حضرت آپ حج پر کیوں نہیں جاتے، سفر میں کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں حج پر چلا گیا، میری موت بیت اللہ میں آ گئی، میری موت سفر میں آ گئی تو مجھ سے مدینہ منورہ چھوٹ جائے گا، جنت البقیع چھوٹ جائے گی. رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد، یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ یہ آئے گی. یہ بھی ہماری بلڈنگ سے قریب ہے، چاہے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو اگر جنتی دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھ لے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کسی کو اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو حضرت عثمان کو دیکھے. مسجد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بلڈنگ سے اپنے قریب ہے. یہ الٹے ہاتھ پہ آئیں گی، کالے پتھر والی یہ سامنے مسجد ہے، اس کا نام مسجد غمامہ ہے. اور پیچھے مسجد ہے پنک کلر کی، اس کا نام مسجد ابوبکر صدیق ہے. اسی کے ساتھ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ویسے یہ تینوں مساجد، بلکہ یہ 4-5 مساجد قربت حرم کی وجہ سے بند رہتی ہیں. مسجد عمر بھی، مسجد ابوبکر کے معنی ہے بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے کے. اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ سخت گرمی اور دھوپ میں نماز پڑھا رہے تھے تو اوپر سے بادل کے چھوٹے سے ٹکڑوں نے سایہ کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں. اور مسجد عثمان آپ نے پل سے دیکھی تھی، ابھی الٹے ہاتھ پہ ہے مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے یہ 3-4 مساجد سب بند رہتی ہیں قربت حرم کی وجہ سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو 3-4 مساجد ہیں سبان، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عثمان بن عفان، کچھ علماء کرام لکھتے ہیں یہاں پر ان کے گھر تھے، کچھ لکھتے ہیں نماز پڑھایا کرتے تھے. اور یہ جو مسجد ہے مسجد حضرت بلال، یہاں پر نہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، نہ اذان دیا کرتے تھے، نہ نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کی دینی خدمات اتنی تھی کہ علماء کرام کے متفقہ فیصلے پر ان کے نام سے یہ مسجد منسوب کی گئی ہے. ایسا بھی اس مسجد میں فرض نماز ہوتی ہے. اگر آپ آنا چاہیں تو راستہ بالکل سیدھا ہے، حرم سے نکلیں گے 6 نمبر گیٹ سے، 5 منٹ لگیں گے، آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے. والے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے. سبحان اللہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم پریشان نہ ہو، جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار یعنی رسی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آگے سے چلنے کی آواز آئی، قدموں کی آہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ہمارے علاوہ بھی کسی کو بلایا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ جو سبحان چلتے تو اللہ فرش پر ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز آج تک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، وہاں رہنے لگے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بلال کیا ہم سے روٹھ گئے؟ کیا ہمارا مدینہ پسند نہیں آیا؟ جب ہم دنیا میں تھے تو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، تپتی ریت پر لٹائے جاتے تھے، آج ہمیں ملنے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مسجد نبوی میں پہنچے، قبر مبارک سے ایسے لپٹے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹ کر روتا ہے۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا دیکھنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں آنا شروع ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے اذان کی فرمائش کر دی، حضرت بلال نے انکار فرمایا۔ کسی نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہلوائیں، ان کی فرمائش نہیں ٹالیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی تو پورا مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، حتیٰ کہ علماء کرام لکھتے ہیں شیر خوار بچوں کی، دودھ پیتے بچوں کی بھی دھاڑیں نکل گئی، سب مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے کہ آپ کے زمانے کی اذان کی آواز ہے، شاید آپ دنیا میں واپس آ گئے ہوں۔ مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا حضرت بلال نظر آ رہے تھے، آمنہ کا لال نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لفظ محمد پر پہنچے، گرے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، صحابہ کرام نے پوچھا بلال تمہیں کیا ہو گیا؟ گرتے ہو، بے ہوش ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی بیماری لگ گئی؟ حضرت بلال نے فرمایا نہیں، جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آتے تھے یا چہرہ انور سامنے منبر محراب پر نظر آ رہا ہوتا تھا، آج مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن مدینہ منورہ میں رہے، پھر ملک شام چلے گئے، وہیں جنگیں لڑی اور وہی آرام فرما ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے، والدہ بھی غلام تھی، 1 بھائی 2 بہنیں تھے۔ والد کا نام رباح تھا، امیہ بن خلف کے غلام تھے تو وہ بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ منڈی لگی ہوئی تھی غلاموں کی تو مار بھی رہا تھا امیہ بن خلف، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر ایسا یہ الٹے ہاتھ پہ خالی میدان ہے، یہ خاک شفا کا میدان کہلاتا ہے۔ یہ میدان ہے حاجی صاحب، دیکھیے پیچھے باغ ہے، باغ سلمان فارسی، یہ خاک شفا کا میدان، اور اسی جگہ کا نام وادی بطحان بھی ہے۔ یہ کونے والی جگہ ہوتی تھی پہلے، جو ایسا یہ جو میدان تھا 2 حصوں میں تھا، ایک جگہ پر بہت مٹی پڑی ہوتی تھی اور ایک خالی ہوتا تھا۔ اب جو ہے یہ ساری مٹی اٹھا لی ہے، خاک شفا کا میدان۔ غزوہ بدر سے جب واپس تشریف لائے، صحابہ کرام زخمی تھے تو زخم نہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یہاں سے مٹی لے کر لگانے کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام کو شفا ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وادی بطحان بھی کہتے ہیں، وادی بطحان کے معنی ہے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہاں پر اونٹوں کی منڈی بھی لگا کرتی تھی، صحابہ کرام یہاں سے اونٹ خرید کر صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے۔
اور باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فارس کے رہنے والے تھے. ان کے آباء و اجداد مجوسی تھے، آپ کے پجاری تھے. وہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے ہجرت کی ایران فارس سے. چلتے چلتے غلام ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، عمر کا تقاضا ہے اور مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاں غلام ہوں. آپ نے فرمایا اپنے آقا سے پوچھو تمہیں آزاد کرنے کی کیا شرط ہے. آقا نے کہا یہ جو سامنے خالی بنجر زمین ہے اس میں کھجور کے پودے لگاؤ، 360 یا 150 پودے جوان ہو جائیں، پھل لگ جائے، پھل پک جائے، میں کھا لوں، پھر تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک باغ لگنے میں، تیار ہونے میں کم و بیش 8 سال لگ جاتے ہیں. آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا اپنے آقا سے کہہ دو ہمیں تمہاری شرط منظور ہے. جی جی یہاں سے یوٹرن ویسا بھی یہ سیدھے ہاتھ پہ مدارس القصوہ الاحیاء کا بورڈ لگا ہے. یہ اسکول ہے بچوں کا. قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتی کا نام تھا. آپ نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹی چھوٹی بچوں نے نعت پڑھ کر استقبال کیا تھا. یہ سیدھے ہاتھ پہ اب اس جگہ پر مدرسہ بن چکا ہے، مدارس القصوہ الاحیاء. یہاں پہ استقبال ہوا تھا اللہ کے رسول کا جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، تو اسی جگہ پہ مدینے کے لوگوں نے استقبال کیے تھے. طلع البدر علینا، تو آپ لوگ سنے ہوں گے، عربی کی نعت ہے. یہاں پہ استقبال ہوا تھا سرکار کا. اور یہ سامنے مسجد ہے، ایسا بند مسجد جس کا نام مسجد جمعہ ہے. مسجد جمعہ یہاں پر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا. یہ مسجد جمعہ دیکھیے آپ لوگ کے سیدھے ہاتھ پہ. یہ بھی مسجد عورتوں کی الگ الگ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. ماسک آپ لگا لیں گے، جب مسجد قباء کے اندر جائیں گے تو وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. ماسک ہوگا تو جانے دیں گے. تو ماسک اپنا ساتھ رکھیں گے. نیچے اتر کے گاڑی نمبر بھی اپنا دیکھ لیں گے. انشاءاللہ 20 منٹ لگے گا. قریب نہیں ہے سب تو بس یہ راستہ سیدھا جائے گا نا.